لہٰذا خدا اپنی رویا جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے۔ یقیناً وقت کے ساتھ ہم پیچھے مڑ کر دیکھ اور جان سکیں گے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے اختتام تک نہیں جانتے۔ ہم صرف اس وقت کے دوران جو ہمیں دیا گیا ہے خدا کی بلاہٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدم با قدم چلتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی زندگی ہے جو خدا کی رویا رکھتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 11، رویا۔ خدا کی رویا میرا خواب یا میرے لیے خواب نہیں ہے۔ اپنے خواب کو خدا کے ذریعے سچ کرنے کی خواہش کو رویا نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک رویا وہ ہوتی ہے جو خدا کا خواب ہماری زندگیوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس خدا کا خواب ہے اسے خدا کا شخص کہا جاتا ہے، اور جب ہمارے پاس خدا ہوتا ہے اور ہم خود کو خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اسے رویا کہا جاتا ہے۔ جس لمحے خدا کی رویا میری رویا بن جاتی ہے، ہم دنیا میں دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ اب آئیں خدا کی رویا کی 5 خصوصیات کو دیکھیں۔ اپنا بہترین کام کرنا۔ جن کے پاس خدا کی رویا ہے وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ اور عوام کا رشتہ ہے اور آقا اور رضاکار نوکر کا رشتہ ہے۔ یہ ایسی زندگی نہیں ہے جو میں اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق گزارتا ہوں۔ خدا کے بہت سے لوگوں میں سے جو بائبل میں ظاہر ہوتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی رویا یوسف کے ذریعے کیسے پوری ہوئی۔ اگرچہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے نفرت پائی، جب اس کے باپ یعقوب نے اسے اس جگہ بھیجا جہاں وہ تھے، اس نے اطاعت کی، یہاں تک کہ جب اسے اس کے بھائیوں نے بیچا اور مصری فوج کے سربراہ پوتیفار کے گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اس نے اپنی بہترین کوشش کی اور گھر کا انچارج بنا دیا گیا۔ اور جب پوتیفار کی بیوی کی سازش کی وجہ سے اسے جیل بھیج دیا گیا اور ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کی، اس نے اپنے حالات میں اپنی بہترین کوشش کی۔ بعد ازاں مصر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس نے نہ صرف مصر میں بلکہ ہر ملک کے لوگوں کی دیکھ بھال میں اس سونپے گئے کام میں اپنی پوری کوشش کی۔ جنہوں نے خدا کی رویا حاصل کی وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا اس شخص کو تھامے ہوئے ہے جس نے اس رویا کی تکمیل کے لیے اس کے فضل سے رویا حاصل کی ہے۔ یقیناً جو لوگ دنیا میں اپنے ملک کی تعمیر کے لیے وقف ہیں وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کی تعمیر کے لیے رکے بغیر خود کو وقف کرتے دن رات کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ لا قانونیت اور برائی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بہترین سے بڑھ کر کام کریں گے۔ لیکن اب اس مقام سے خدا کی بادشاہی کے لیے رویا اور دنیا کی رویا کے درمیان فرق ظاہر ہوگا۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا جوش اور عقیدت کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رویا کہاں سے آئی ہے۔ یوسف کی رویا یوسف کی طرف سے نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے تھی۔ یہ وہ چیز نہ تھی جو یوسف چاہتا تھا یا جیسے یوسف نے کرنے کا ارادہ کیا۔ خدا نے یوسف کو ڈھالا، تعلیم دی اور تربیت دی کہ وہ خدا کی رویا کو پورا کرنے کے لیے بہترین اور موزوں ہو۔ یوسف نے زندگی کا علم یعقوب سے حاصل کیا، جو جانتا تھا کہ زندگی بھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ اسے شاید یہ سکھایا گیا ہے کہ خدا کچھ نہیں جانتا لیکن وہ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ نیز یوسف کے 2 خواب تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں سکا، اور خوابوں کی وجہ سے اس نے اپنے بھائیوں سے نفرت پائی۔ اس کے بعد وہ مصر کو بھیج دیا گیا اور مصر کا وزیر اعظم بن گیا، جو اسے غلامی اور قید کے ذریعے بار بار تربیت دینے کے لیے خدا کی رویا کا ایک حصہ تھا، تاکہ خدا کے لوگوں کے مصر میں ایک قوم بننے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ اگر یوسف کی رویا اس کی اپنی ہوتی، اگر یہ اس کے اپنے حالات پر مبنی منصوبہ ہوتا تو وہ پہلے ہی مایوس ہو چکا ہوتا۔ حقیقت میں یہ رویا ایک ایسی سمت میں چلی جاتی ہے جس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب میں جو بہترین کوشش اور لگن کر رہا ہوں وہ میری طرف سے آئی ہے یا خدا کی طرف سے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم کس کے لیے اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں؟ جو لوگ خدا کی رویا رکھتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے لیے اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رویا خدا کی رویا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ سے عقیدت اور اپنے خاندان سے عقیدت ایک عقیدت ہے جو تسلیم کرتی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کچھ بھی میرا نہیں ہے
اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر چیز کا تعلق خدا سے ہے. یہ میں، میرا خاندان یا میری قوم قائم کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے نہیں ہے، چونکہ خدا کی نظر خدا کی طرف سے آئی ہے. ہم اپنا وقت، اپنا ماحول اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بٹ جاتی ہے. دنیا میں اپنا ملک بنانے کی لگن کے مرکز میں میں اور خود سے محبت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان کو بھی ان کا حصہ سمجھتے ہیں. میں ہر چیز کے مرکز میں ہے. ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے. اگر یہ واضح نہیں ہے کہ ہماری عقیدت کس کے لیے ہے، تب ہم خدا کے نام پر اپنے لیے جتنا چاہیں اپنی بہترین کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں ہم خدا کو سارا جلال نہیں دے سکتے اور ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں وہ بننا چاہیے جو سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرتے ہیں. بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو. یوسف نے اسے جان لیا تھا، لہٰذا یوسف نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اسے بیچا تھا معاف کر دیا اور اقرار کرنے کے قابل تھا. اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی. اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقایا زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے. بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کی رویا کو قبول کرنے والوں کی لگن خدا کی بادشاہی اور خدا کے لوگوں کے لیے ہے. کیا ہم ہار مان سکتے ہیں؟ خدا کی رویا خدا سے شروع ہوتی ہے. جب کامل خدا نے پہلے ہی حکم دیا یا ہدایت دی ہے، اس نے اس کی تکمیل کو دیکھنے کے بعد آغاز کیا ہے. اسی لیے خدا قادر مطلق خدا ہے. اگر خدا وہ ہوتا جس نے ترقی کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اپنے منصوبوں کو تبدیل کیا تو وہ کامل خدا نہیں ہوگا. جب خدا نے یوسف کو رویا دی، نہیں بلکہ یوسف کے پیدا ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے، خدا کے پاس کامل منصوبہ تھا. یوسف کے نقطہ نظر سے اگرچہ وہ اس کے مکمل معنی نہیں جانتا تھا، اور اس وقت کو خدا کی رویا کے نقطہ غاز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. خدا کے پاس پہلے سے ہی ان چیزوں کے نتائج تھے جو وہ یوسف کے ذریعے حاصل کرے گا. اس لیے یوسف ہار نہیں مان سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر یوسف ہار مان بھی لیتا تو بھی خدا کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا. تاہم خدا یوسف کے ساتھ تھا اور مسلسل اسے تھامے ہوئے تھا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف ہار مان سکتا ہے کیونکہ وہ ہار ماننا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے تھامے رہ سکتا ہے کیونکہ وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا. خدا کی رویا کبھی نہیں رکتی کیونکہ خدا وہ ہے جو آگے بڑھتا ہے. جنہوں نے خدا کی رویا حاصل کی ہے وہ ہر روز صرف اس وقت تک ایمان سے برداشت کرتے ہیں جس وقت تک خدا نے انہیں اجازت دی ہے. نتیجہ خدا کا ہے. خدا اسے اپنے وقت اور اپنے طریقے سے کرے گا. ہم موضوع نہیں ہیں، خدا موضوع ہے. کیا ہم شروع سے بتا سکتے ہیں؟ ہم نے خوابوں کو جن کا ہم نے منصوبہ بنایا اور تخلیق کیا اور رویا، جو خدا نے اپنے کامل منصوبے میں ہمیں بطور آلات استعمال کرتے ہوئے ہمیں دی کے درمیان فرق دیکھا ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا کی رویا خدا کی بادشاہی اور خدا کے لوگوں کے لیے بہترین کام کرنا ہے. خدا کی رویا خدا کی طرف سے آتی ہے اور خدا کی رویا میں خدا موضوع ہے. اس لیے ہم کبھی ہار نہیں مان سکتے یا روک نہیں سکتے. تاہم ان لوگوں کے لیے جو ایک رویا رکھتے ہیں اور خود کو خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کرتے ہیں، سب سے زیادہ الجھن والی بات یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنی رویا کے اختتام کو شروع سے جان سکتے ہیں؟ نتیجہ ہم شروع سے نہیں جان سکتے. 17 سال کی عمر میں یوسف کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا گیا جس میں وہ نہیں رہنا چاہتا تھا اور پردیسی کی حیثیت سے رہا، وہ بھی ایک غلام، ایک قیدی کی حیثیت سے، جو ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور 30 سال کی عمر میں یوسف مصر کے بادشاہ کے بعد وزیر اعظم کے عہدے پر قائم ہوا، جو یسوع مسیح کے لیے ایک نمونہ کے طور پر کام کرتا ہے، جو قبر سے اٹھ کر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے گا. تاہم یوسف 30 سال کی عمر تک نہیں جانتا تھا کہ خدا کی رویا کیا تھی. جب اس رویا کی حقیقت ظاہر ہوئی، یہی وجہ ہے کہ اس نے دوبارہ بحال ہونے والے ساقی سے کہا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا.
اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ ایسا نہیں تھا کہ یوسف رویا کے اختتام کو جانتا تھا اور ہر روز آنے والے دنوں کو گنتا تھا۔ خدا نے یوسف کو برقرار رکھا اور اسے اپنے وقت تک، جسے وہ نہیں جانتا تھا کب، دن بدن زندہ رکھا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔